9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایک سانیہ ہے، بلیک ڈے اسے کہتے ہیں، اور میں کنونس ہوں کہ وہ بلیک ڈے ہے۔ جب آپ کو ریاست کے اداروں کے اوپر حملہ ہوتا نظر آئے، اس کو آپ کسی بھی سینس میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اب ایک ایشو ہے میرے سامنے، میں اپنے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ 10,000 کے قریب لوگ ہیں جو گرفتار ہیں۔ شاید انسٹیگیٹ کرنے والے اور آرسن جو آگ لگانے والے تھے وہ 100 200 300 لوگ ہوں گے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہوگا، باقی موب تھا۔ تو موب کو کیا ہمیں فرق کر کے ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں اس پر ریاست کو نرمی کرنی چاہیے، ان سے کوئی معافی نامہ لگوائیں، ان کو پارڈن کر دے ریاست، کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔ مراد راز صاحب آپ سے شروع کروں گا اس کا بھی جواب۔ کیا سلوک کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو گرفتار ہیں؟ کیا کوئی فرق ہونا چاہیے؟ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ایک چیز ہے، لیکن موب کے ساتھ اندر گھس گئے، کوئی توڑ پھوڑ کی، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک یا فرق؟ ندیم، میں اس پہ 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں آپ ان کی یاد دہانی ذرا کروا دوں کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے کیا تھا، جو کہ ایک ریاست کا ادارہ ہے۔ سو اس لیے یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو کہ ان لوگوں کے بھی کہاں پہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا۔ دوسری چیز جو پی ایم ایل این نے کیا تھا، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پوری پلاننگ ہوئی اور سب کچھ کیا، بالکل کوئی ایسا نہیں تھا، کیونکہ میں خود پہ ہوتا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان دا سینس کہ احتجاج کی بھی ایجوٹیشن کی لیول ایک لیول تک ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جی ادھر جاؤ تو اس کو جلا دو، تو اس کو ادھر جاؤ تو اس کو کر دو، بالکل کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تیسری بات کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے 9 مئی کے لیے انہوں نے لگایا، بالکل ٹھیک ٹھہرایا جا رہا ہے، جن کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اندر جا کے جنہوں نے جلا، مگر ان کو بھی میرے خیال سے یہاں پہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ پنجاب پولیس کدھر تھی اس وقت، جن لوگوں نے روکنا تھا لوگوں کو۔ اگر ایک طرف کہتے ہیں کہ صرف 500 1000 بندہ 2000 بندہ تھا 1500 بندہ تھا، تو باقی جو رسپانسبل تھے جو اس کو روک سکتے تھے یا ان کو کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی، وہ کدھر تھی؟ میں ایک اور چیز بھی دستگیر صاحب نے کہی کہ جی گجرانوالہ سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک گیا اور گملہ نہیں ٹوٹا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کتنی پولیس انوالو تھی، کتنی ٹیئر گیس انہوں نے کھائی اور کتنی دفعہ روکا گیا؟ ہم لاہور میں ریلی نکالتے تھے تو کنٹینرز لگ جاتے تھے ریلی کو صرف روکنے کے لیے، اور ٹیئر گیس اور پولیس کھڑی کر دی جاتی تھی، جس کا میں خود گواہ ہوں۔ تو اس لیے آپ نے گملہ اس لیے نہیں توڑا یہاں سے گجرانوالہ سے لے کے اسلام سر آباد جو تک لوگ کیونکہ 9 مئی میں پکڑے گئے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس پہ بھی جواب دے دیں سر۔ جی میرے خیال سے اس میں بالکل سر مراد صاحب سے جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ مراد صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں سر، بالکل سکنا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بیچ میں انسٹیگیٹ کر رہے تھے لوگوں کو، بہت سارے لوگ ایسے نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں جانا چاہتے تھے وہاں، میں آپ کو بتاؤں، مگر اس وقت جو وہاں پہ کہتا تھا نا کہ یہ نہیں کرنا اور اس طرف نہیں جانا، او تم بزدل ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، لوگ اپنی عزت بچا رہے تھے اس وقت کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، مگر انسٹیگیٹ کرنے والے اور جو اندر تھے میرے خیال سے کو بالکل دیکھنا پڑے گا تو یہ کون ہے، اور ان کو جو سزا دیکھیں۔ آپ سارے موب کو جو باہر بھی کھڑا ہے، باہر اتنی عورتیں بھی اگر کھڑی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آگے جلا رہی تھی، مگر سب کے ساتھ ایک طرح سے ڈیل تو نہیں کر سکتے نا۔